کہ اثار و قربانی کے اس مقدس دن کے اندر آج ملت کی زبونحالی آپ کے سامنے ہے، آج پورے ملک کی افراتفری آپ کے سامنے ہے، آج ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں، آج سارے کے سارے معاملات آج کے سامنے ہیں۔ ان پڑھ اور جاہل قسم کے لوگ میڈیا کے اوپر بیٹھتے ہیں، اور اتنے جاہل کہ ان کو گفتگو کا طریقہ نہیں معلوم کہ ایک آدمی اگر بولتا ہے تو دوسرے کو سننا لازم ہے، ایک ہی سنی جائے اور ایک کو بولا جائے۔ اب میڈیا جس نے اپنا معیار بالکل ختم کر دیا ہے، اور دوسرا نمبر یہ ہے کہ آج میڈیا مکمل طور پہ متشدد بھی ہو گیا ہے اور میڈیا متعصب بھی ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان پڑھ قسم کے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور اکٹھا کرنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد لوگ آ کر کے کہتے ہیں مدارس کے اندر جہاد کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر شدت کی تعلیم دی جاتی ہے، مدرسوں کے اندر سختی کی تعلیم دی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جاہل کہیں کہ ذرا میرے سامنے کھڑے ہو کر کے یہ تو بتا دے کہ مدارس کے اندر پہلی جماعت کے اندر کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، دوسری میں کون سی کتاب پڑھائی جاتی ہے، تیسری کے اندر کون سی پڑھائی جاتی ہے۔ یہ جتنے بھی بڑے بڑے جاہل یہ میڈیا کے اوپر بیٹھ کر کے مدرسوں کے خلاف بھونکتے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں ان میں سے ایک کو بھی پتہ نہیں کہ مدارس کا نصاب کیا ہے، مدرسوں کے اندر پڑھایا کیا جاتا ہے۔ ادارے دو طرح کے ہیں، عصری بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، آج کالج بھی ہیں، یونیورسٹیاں بھی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا ہے کالج کے نوجوان، کیونکہ میں خود بھی کالج کے اندر تھوڑا بہت آیا گیا ہوں، یونیورسٹیوں کے اندر بھی، لیکن ہم نے ان ساتھیوں کو دیکھا ہے جو اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یونیورسٹیوں کے اندر گئے ہیں، وہ گئے ہیں، آئے ہیں، وہ محبت نہ یونیورسٹیوں کے ساتھ نہ کالج کے ساتھ ہے۔ لیکن آخر کر کیا وجہ ہے؟ یہ مدرسوں کے اندر بیٹھنے والے، جہاں پہ بہت اچھا کھانا نہیں ملتا ہے، جہاں بہت اچھی فیسلٹی بھی نہیں ہے، جہاں پہ آرام بھی نہیں ہے، اور بالکل جتنی سختی اور شدت ہو سکتی ہے وہ ساری کی ساری مدرسے کے اندر بچے سب کچھ برداشت کرتے ہیں، یعنی کھانا انہیں اچھا نہیں ملتا ہے، لائٹ کا وہاں معقول انتظام نہیں ہوتا ہے، اے سی کے بارے کوئی سوچ نہیں سکتا ہے، اور پھر اس کے باوجود ان ساری چیزوں کا بھی فقدان ہوتا ہے، کھانا بھی بہت سے مدرسوں کے اندر پیٹ بھر کر کے نہیں ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ یہی طالب علم جب 8 10 سال 11 سال مدرسے کے اندر رہتا ہے، اور رہنے کے بعد جب اس کے سر کے اوپر دستار لپیٹ دی جاتی ہے، اس کے بعد یہی بچہ جب اس کو استاد کہتے ہیں اب آپ عالم و فاضل بن چکے ہیں، اب آئندہ آپ کو نہیں آنا ہے، اب آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اب تعلیمی سلسلہ آپ کا منقطع ہو گیا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اس وقت بچے ایسے روتے ہیں، ایسے آہوزاری کرتے ہیں، ایسے گریہ زاری کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے گھر کے اندر ماتم ہو گیا ہے۔ یہ اتنی آہوزاری کیوں، یہ اتنی گریہ زاری کیوں؟ اور آخر کار ان مدرسے کے پروردہ کو ان مدرسوں کی دیواروں سے کیوں محبت ہے، ان مدارس کے گنبدوں سے کیوں محبت ہے، وہاں کی ٹپائیوں سے کیوں محبت ہے، وہاں کی چٹائیوں سے کیوں محبت ہے، بلکہ اس صحن کے اندر اگنے والے گھاس اور وہاں کے اگنے والے ایک درخت کے پتے کے ساتھ کیوں محبت ہے؟ اس لیے کہ مدرسوں کی جو فضا ہے اس فضا کے اندر زہر نہیں ہے، مدرسوں کی جو فضا ہے اس فضا کے اندر شدت نہیں ہے، جو مدرسوں کی فضا ہے وہاں دہشت گردی نہیں ہے، جو مدرسوں کی فضا ہے وہاں پہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ جہاں مدرسوں کی ہوائیں چلتی ہیں وہاں نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق کی تعلیم دی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، صحابہ کی محبت کی تعلیم دی جاتی ہے، احادیث مبارکہ کی کستوری پیش کی جاتی ہے، اور مصطفیٰ کریم کی سیرت سمجھائی جاتی ہے، اور دین اسلام کے اوپر چلنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر انسان کو انسان بنایا جاتا ہے تو مدارس اسلامیہ کے اندر بنایا جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آج مدرسوں کے خلاف بھونکنے والے بے شمار، لیکن ایک بات یاد رکھیں، انگریز بڑے کر و فر کے ساتھ ہندوستان میں آئے تھے، اور آنے کے بعد یہاں کے سارے مسلمانوں کو انہوں نے اپنا غلام بنانا چاہا، یہاں کے غیر مسلموں کو مسلمانوں سے حکومت لی تھی، اور لینے کے بعد پورے ملک کو انہوں نے اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ لیکن تاریخی سچائی یہ بھی ہے کہ اس وقت انگریزوں کے خلاف جو سب سے پہلے میدان میں آئے وہ حضرت علامہ فضل خیر آبادی ہیں، مفتی صدر الدین آزردہ ہیں، علامہ احمد اللہ مدراسی ہیں، علامہ اوج الدین وحاج ہیں، مفتی رضا علی بریلوی ہیں۔ یہ جتنے علماء کرام ہیں ان میں سے ایک بھی کالج یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ سارے کے سارے مدرسوں کے پڑھے ہوئے تھے۔ حضرات گرامی قدر،
اور ایک بات یاد رکھیں، الحمدللہ یہ مدرسے کل بھی چمکتے تھے، مدرسے آج بھی چمک رہے ہیں، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ تعالی مدرسے چمکتے رہیں گے۔ اور مدرسے سے ٹکرانے والے کل انگریز تباہ ہوئے تھے، مدرسے سے ٹکرانے والے آج کے شدت پسند بھی برباد ہوں گے۔ مدرسے کل بھی قائم تھے، مدرسے آج بھی قائم ہیں، اور مدرسے قیامت تک قائم رہیں گے، اس لیے کہ وہاں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے احادیث مبارکہ کا ذکر بھی ہوتا ہے اور پڑھائی بھی جاتی ہے۔ پچھلے دنوں پورے ملک کے اندر ایک طرح کی بہت ہی بری قسم کی فضا چلی ہے کہ وہ کچھ مندروں کے اس طرح کے بابے ہیں، نہایت بدصورت بھی، گھن آتی ہے ان کا چہرہ دیکھ کر کے، اور اس طرح کے کئی ایک ہیں نبی پاک علیہ السلام کے تعلق سے وہ بکواس کرتے ہیں، ان پڑھ قسم کے، جاہل قسم کے، جن کو پتہ ہی کچھ نہیں، ان کی باتیں سن کے ہنسی آتی ہے، وہ بکواس کرتے ہیں۔ اور وہ تو بکواس کرتے ہی کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ اب حکومتی سطح کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے بکواس کرنا شروع کیا، تو اس سے ملک کا نام نہیں ہوتا۔ پوری دنیا کے اندر ہندوستان کا ایک اپنا نام تھا، ایک اپنا مقام تھا، اور یہاں کی جمہوریت کو پوری دنیا کی بڑی جمہوریت سمجھا جاتا ہے، اور ہندوستان کے اندر جتنی تہذیبیں ہیں ان سب کا اکٹھے ہو کر کے چلنا، یہ ایک اپنی دنیا کے اندر خود اپنا ایک مقام رکھتی تھی۔ لیکن غلط پالیسیوں کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں گے کہ آج پوری دنیا کے اندر کیا شبیہ ملکی بن رہی ہے، اس وجہ سے ہم حکومت سے کہیں گے کہ اپنا قبلہ درست کریں اور یہ سلسلہ بند کریں، اس لیے کہ ناموس رسالت کا جہاں معاملہ آئے گا، باقی جتنے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ، مدارس کا اپنی جگہ، مساجد کا اپنی جگہ، اور حکومت و سلطنت کے اندر نمائندگی نہ ملنے کا اپنی جگہ، مسلمانوں کی بے روزگاری کا اپنی جگہ، یہ سارے کے سارے مسائل اپنی جگہ ہے۔ لیکن جہاں تک ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اللہ کی عزت کی اس قسم کہ مسلمان گنہگار تو ہو سکتا ہے، نبی کا غدار نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر نبی کی عزت و آبرو کے اوپر کوئی بات کرے گا تو پھر مسلمان اپنا گھر بار بھی قربان کر سکتا ہے، اور اپنی جان کو بھی نبی کے نام کے اوپر قربان کر سکتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، دیکھیے تشدد اور تعصب یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیشہ نقصان ہوا ہے۔ تشدد سے آپ نے بیگانے ہو جاتے ہیں، شدت پسندی کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے۔ گھر کے اندر آپ شدت کر کے دیکھیے، گھر کے لوگ باغی ہو جائیں گے۔ معاشرہ و سماج کے اندر جو تشدد کرے گا، معاشرہ و سماج باغی ہو جائے گا، اور جو آدمی سربراہ ہو کر کے تشدد کے اوپر آ جائے گا، اس کے ماتحت سارے کے ساری باغی ہو جائیں گے۔ تشدد سے کبھی بھلا نہیں ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے تعصب سے، اب تعصب قومی ہو وہ بھی غلط ہے، لسانی ہو وہ بھی غلط ہے، علاقائی ہو وہ بھی غلط ہے، برادری کا ہو وہ بھی غلط ہے۔ ہر قسم کے تعصب سے انسان کو بالائے طاق ہونا پڑتا ہے، تب جا کر کے انسان صحیح انسان بنتا ہے۔ جس کے ذہن کے اندر تعصب ہو تو تعصب ہمیشہ بربادی لاتا ہے، تباہی لاتا ہے، اور یہ کبھی بھی دوسرے کو اپنا نہیں بننے دیتا ہے۔ اس وجہ سے حکومت تعصب کرے تو اس حکومت کی تباہی ہے، اور جو لیڈر تعصب کرے اس لیڈر کی تباہی ہے، اور جس عالم کے اندر تعصب ہو وہ عالم بھی قوم کے سامنے کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے کہ عالم قوم کو عدل و انصاف اور مساوات کا درس دیتا ہے، حکمت اور موعظت کا درس دیتا ہے، وہ لوگوں کو کتاب و سنت کا درس دیتا ہے، حضور کی سنت و شریعت کا درس دیتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بے جا تشدد کو بھی اور تعصب کو بھی آپ نے پاؤں تلے رون دیا ہے، اور عدل و مساوات کا جھنڈا بلند کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اور میں مسلمانوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آج اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیں، دینی تعلیم بھی دیں، دنیاوی تعلیم بھی دیں، اور اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھائیں، لکھائیں، سکھائیں۔ اسی کے اندر ہم سب کی بھلائی بھی ہے، بہتری بھی ہے، اور خاص کر دینی تعلیم اور جو مکاتب کا سسٹم اور مکاتب کا سلسلہ ہے اسے عام سے عام تر کرنے کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔